حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر پر جا رہا تھا کہ دور جاہلیت کی قبروں میں سے ایک قبر پر گزر ہوا۔ اچانک قبر سے ایک آدمی نکلا اور راگ کے شعلے میں گرا ہوا تھا اور اس کی گردن میں آگ کی ایک زنجیر تھی۔ میرے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، اے عبداللہ ذرا مجھے پانی پلا دے۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص اسی قبر سے نکل کر کہنے لگا، اے عبداللہ اس کو ہرگز پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ پھر اس نے زنجیر پکڑ کر اس کی قبر میں لٹا دیا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ راستے میں یہ واقعہ دیکھ کر میں آگے بڑھا اور رات کے وقت ایک بڑھیا کے مکان میں ٹھہر گیا۔ اس مکان کے سامنے کچھ دوری پر ایک قبر تھی۔ میں نے رات کو اس قبر سے ایک آواز سنی۔ آواز سے یہ الفاظ ظاہر ہو رہے تھے، بول وما بول، شن وما شن، یعنی پیشاب کون سا پیشاب، مشق اور کون سی مشق۔ آواز سن کر میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ یہ کون سی قبر ہے اور کیسی آواز ہے۔ اس نے جواب دیا، اس قبر کا مردہ میرا خاوند ہے۔ جب پیشاب کرتا تھا تو احتیاط نہیں کرتا تھا۔ میں بارہا مرتبہ سمجھاتی رہی کہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ اونٹ جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگوں کو پھیلا لیتا ہے تاکہ پیشاب سے بچے، اور تو ذرا بھی احتیاط نہیں کرتا۔ لیکن یہ میری نصیحت پر عمل نہیں کرتا تھا، اور اب اسی کا یہ انجام ہے کہ جب سے یہ ملا ہے برابر بول وما بول چلایا کرتا ہے، یعنی پیشاب اور کون سا پیشاب، وہی جس سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے آج عذاب اٹھا رہا ہے۔ وہ صاحب بہادر بھی بول کر جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، ان کا آدھا پیشاب پتلون میں ہوتا ہے، آدھا ٹانگوں پر۔ کتا جب پیشاب کرتا ہے تو وہ بھی ٹانگوں کو اٹھا لیتا ہے، مگر یہ صاحب بہادر ویسے ہی کر لیتے ہیں، یہ کتوں سے بھی بدتر ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بڑھیا سے پوچھا، شن وما شن کیوں پکار رہا ہے؟ اس پر بڑھیا نے جواب دیا کہ ایک دن ایک پیاسا شخص اس کے پاس آیا اور پانی مانگا۔ اس نے ایک خالی مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، لے لے۔ پیاسے شخص نے مشرق کو دیکھا، اس میں ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ پیاس کی شدت سے وہ گر کر مر گیا۔ جب سے میرے خاوند کا انتقال ہوا ہے برابر شن وما شن پکارتا ہے، یعنی ہے کون سی مشق جو میرے لیے عذاب کا سبب ہوئی ہے۔ ابن عمر کا بیان ہے کہ میں سفر سے لوٹا تو اس سرگزشت کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نصیحت کی کہ کوئی شخص اکیلا سفر نہ کیا کرے۔